بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سر سید احمد خان کیمپس 1 کی جانب سے 8ویں جماعت کے نصاب میں شامل سبق سائنسی انقلاب کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، سبق اچھی طرح سمجھنے اور پڑھنے کے بعد صفحہ نمبر 19 اور 20 پر دیے گئے مشقی سوالات آپ کو کتاب پر ہی مکمل کرنے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق سائنسی انقلاب، صفحہ نمبر 17۔ انسان جیسے جیسے پتھر کے دور سے نکلتا گیا، اس کی ضروریات بڑھتی گئی، اس کے ساتھ ساتھ عقل و شعور میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور انسانی ضرورتیں پورا کرنے کی ذمہ داری سائنسدانوں نے اٹھائی اور نت نئی ایجادات کرتے رہے۔ صدیوں پہلے یہ رفتار کم تھی، لیکن موجودہ دور میں ایسی ایسی ایجادات ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ہماری عقل دنگ رہ جائے، ہم دیکھتے ہی رہ جائیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، میڈیکل کا شعبہ ہو یا صنعت و حرفت کا شعبہ ہو، ہر میدان میں ہونے والی بہت عمدہ اور کارآمد ایجادات ہماری زندگی کا اہم جز بن چکی ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں ایسی بہت سی ایجادات ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ٹیلی فون تو 1876 میں الیگزینڈر گراہم بیل نے ایجاد کر دیا تھا، جو ابتدا میں کم فاصلے تک بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اب موبائل فون اس کی جدید شکل ہے۔ موبائل فون کی ایجاد نے تو انسانی زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ اس کی مدد سے ہم بل جمع کرا سکتے ہیں، بینک سے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے چارلس بیبیج نے کمپیوٹر ایجاد کر کے تو دنیا میں جیسے تہلکہ ہی مچا دیا۔ اب یہ دفتروں، اسکولوں میں بطور نصاب شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے بہت سارے کام ممکن ہو گئے ہیں۔ یہ علمی، سائنسی اور معاشرتی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اس سے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، کاروباری حضرات، اساتذہ، تقریباً سبھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں محفوظ کرنا اور ٹھنڈا پانی حاصل کرنا انسان کی اہم ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے لیے 1913 میں فریڈ ڈبلیو وولف نے گھریلو ریفریجریٹر ایجاد کیا، جسے 1929 میں فریون نے جدید شکل دے دی۔ اس سے گھریلو زندگی آسان ہو گئی۔ خبریں ہوں، نئی معلومات ہوں، کھانا پکانے کی ترکیبیں، تفریحی، تعلیمی، تحقیقی یا ادبی پروگرام دیکھنے ہوں تو ٹیلی ویژن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ریڈیو تو پہلے ہی ایجاد ہو چکا تھا، لیکن ٹی وی میں آواز کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی آتی ہیں۔ اس سے گھر بیٹھے لوگوں کو تفریح میسر آ گئی۔ اب تو بے شمار چینل ہیں، ڈش اینٹینا، کیبل سروس، ان سب چیزوں نے ٹی وی کی کارکردگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ یہ بچوں اور بوڑھوں سب کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ اب تو جدید صورت میں LCD یعنی لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے اور LED یعنی لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ بھی آ گئے ہیں، جن پر ہم اپنی پسند کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے آمد و رفت کے ذرائع محدود اور دقت طلب تھے، یعنی کہ مشکل تھے، لیکن آج کے دور میں آرام دہ بسیں ہیں، ٹرینیں ہیں، تیز رفتار کاریں، موٹر سائیکلیں، جہاز، یہ سب سائنسی ایجادات ہیں۔ بھاپ کا انجن 1830 میں اسٹیفن نے جب ایجاد کیا تھا تو نقل و حمل میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اب تیل اور بجلی سے چلنے والے تیز رفتار انجن ایجاد ہو چکے ہیں۔ ہوائی جہاز اور بحری جہاز میں حیران کن ترقی ہوئی اور سمندر کی تہہ میں سب میرین بھی ایجاد ہو گئی ہیں، جو سمندر کی تہہ میں چلتی ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے ساتھ ساتھ جنگوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے انسانی عقل کے دروازے کھلتے گئے، ویسے ویسے نئی ایجادات نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ خلا کی وسعتوں میں پہنچ گئے اور خلائی راکٹوں کی مدد سے خلائی وسعتوں کے راز افشاں کرنے لگے۔ اس میں موسم کی پیش گوئیوں کو بھی آسان بنا دیا۔ سائنسی ایجادات کی بدولت صنعت، زراعت اور صنعت میں بھی حیرت انگیز انقلابات ہو رہے ہیں، یعنی کسانوں کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ فصل اکٹھی کرنے کے لیے ریپر مشین آ گئی ہے، جس سے کسانوں کو سخت محنت کرنے سے نجات مل گئی ہے۔ تھم منیر نے 1830 میں سلائی مشین ایجاد کر دی، جو اب جدید شکل میں فیکٹریوں میں بھی استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ طب کے میدان میں 1975 میں CAT اسکین مشین ایجاد ہو چکی ہے، جس سے انسان کے کسی بھی عضو میں بیماریوں کی نشاندہی کرنا آسان ہو گیا ہے۔ خود کار طاقتور مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں، جو زندگی کو آسان سے آسان تر بناتی جا رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اب مزدوروں کا کام مشینیں کر رہی ہیں، مہینوں کا کام دنوں میں ہو رہا ہے۔ دفاع کے میدان میں بھی روز بروز نئی ایجادات ہو رہی ہیں اور ایٹمی توانائی کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، سائنس کے بارے میں جتنی باتیں کی جائیں کم ہے۔ ہم اب اپنے ارد گرد اگر جائزہ لیں تو ہم سائنس کے مرہون منت ہیں، اور سائنس نے جو انقلاب ہماری زندگی میں برپا کیا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔
امید ہے میری اس مختصر سی معلومات سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔